السلام علیکم، میں ذیشان عزیز ہوں۔ محمد افضل خان ڈھانڈلہ صاحب کی ٹکٹ کے اوپر یہ ایک ٹکٹ دی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ یہ منحرف کارکن ہے اور اس ٹکٹ کے اوپر کل رات سے رولا پڑ جاتا ہے جی سوشل میڈیا کے اوپر۔ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی منحرف کارکن کو ٹکٹ کس نے دی اور یہ پوری کہانی کیا ہے، یہ ٹکٹ کس نے دی ہے، کتنے پیسے پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر لیے گئے ہیں، ملاقات کہاں ہوئی، عمران خان سے کس نے یہ ٹکٹ اپروو کروائی، کس کے گھر میں یہ ملاقات ہوئی، کون کون شامل تھا، یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ افضل خان ڈھانڈلہ صاحب جو ہیں وہ 2018 میں این92 سے پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی کے جو رکن اسمبلی ہے وہ منتخب ہوتے ہیں اور یہ رشید اکبر خان نوانی ہے پی ایم ایل این کے، ان کو ہراتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو اچانک سے رجیم چینج آ جاتا ہے، اور رجیم چینج میں جو افضل خان ڈھانڈلہ صاحب ہے وہ یہ طے کرتے ہیں کہ میں نے منحرف ہونا ہے۔ یہ منحرف اراکین کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور یہ بیان بازی بھی کرتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف۔ ان کا ایک بیان وہ بھی وائرل ہوا تھا جس میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم شاید پھر واپسی شمولیت کا سوچ سکتے ہیں پی ٹی آئی میں۔ اب منحرف اراکین کے اندر شامل ہونے کے بعد ان کی جو علاقے میں سیاست تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ ان کو نہ تو پی ٹی آئی کا ووٹر ان کو ووٹ دینے کو تیار تھا، اور پی ایم ایل این کا جو ووٹر تھا وہ پہلے سے ہی رشید اکبر نوانی کے ساتھ تھا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پی ٹی آئی یہ طے کرتی ہے کہ منحرف اراکین کو کسی بھی صورت پارٹی کے اندر واپس نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی ان کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ کل اچانک یہ ہوتا ہے کہ ضمنی انتخابات پی پی 93 کے اندر افضل ڈھانڈلہ صاحب کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کا، اور یہ ٹکٹ جو ہے وہ کیسے دیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب افضل ڈھانڈلہ صاحب اس الیکشن میں یعنی کہ 2024 کے الیکشن میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ امیدوار ہوتے ہیں یہ، کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ ان کو نہیں ملتا تو پی ٹی آئی کی طرف سے ظہیر عباس نقوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں جو تقریباً 38-39 ہزار ووٹ لیتے ہیں، جبکہ یہ جو ہیں افضل ڈھانڈلہ صاحب یہ رشید احمد جو اکبر خان نوانی ہے ان سے ہار جاتے ہیں اور پی ایم ایل این وہ سیٹ جیت جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو تحریک انصاف کا کارکن ہے وہ ان کو ووٹ نہیں دیتا، وہ ظہیر عباس نقوی صاحب کو ووٹ دیتا ہے۔ تو 40,000 کا وہ جو ووٹ وہاں پر چلا گیا، اگر وہ ان کو مل جاتا تو یہ سیٹ جیت جاتے، لیکن یہ کیونکہ منحرف تھے تو ان کی جو سیاست ہے وہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے تقریباً ختم کر دی اور یہ وہ سیٹ ہار کر گھر میں بیٹھ گئے۔ اب ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی، کوئی الیکشن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ جو نوانی گروپ ہے یہ جیتتا ہے جی NA92 کی سیٹ، پھر اسی کی پی پی 92 اور پی پی 93 سے جو ہے وہ اسی گروپ کے محمد جو عامر عنایت شہانی ہے وہ جیتتے ہیں جی 2 سیٹیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ وہ ایک سیٹ چھوڑتے ہیں، پی پی 93 اور پی پی 92 کی جو سیٹ ہے وہ اپنے پاس وہ رکھتے ہیں، پی پی 93 کی سیٹ وہ چھوڑتے ہیں۔ تو رفیق نیازی صاحب ہے جی جو عمران خان کے کزن ہیں جی، اور یہ جو ہے ان کی سیاسی اختلافات ہیں نوانی گروپ سے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بکر کے اندر نوانی گروپ کسی بھی صورت اقتدار میں نہ آئے، اور اس کو اقتدار کے میں آنے سے روکنے کے لیے جو رفیق نیازی صاحب ہے وہ انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ڈھانڈلہ صاحب کو واپس ملا کر تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پی پی 93 سے الیکشن لڑا دیا جائے۔ اب اس کے لیے رفیق نیازی صاحب عمیر نیازی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں، اور عمیر نیازی صاحب اور رفیق نیازی صاحب عمران خان سے بات کر کے یہ ٹکٹ جو ہے وہ اپروو کرا لیتے ہیں۔ اب یہ ٹکٹ کیا کہہ کر اپروو کرائی جاتی ہے یہ ابھی تک نہیں پتا، یہ عمران خان صاحب کو پتا ہوگا کہ ان کو کیا کہہ کر یہ ٹکٹ اپروو کرائی گئی۔ اور عمران خان صاحب کو جہاں تک مجھے پتا لگا میرے ذرائع میں کہ عمران خان صاحب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ منحرف کارکن ہیں، منحرف جو رکن اسمبلی ہیں یہ وہ ہیں۔ عمران خان صاحب کو ظاہر سی بات ہے وہ بہت زیادہ منحرف ہوئے تھے، لوگ تو ان کو ایک ایک کا نام تو نہیں یاد، اور جس طرح کے سرکمسٹانسز چل رہے ہیں ان کو تو بالکل بھی نہیں یاد کہ افضل ڈھانڈلہ صاحب جو ہے وہ منحرف ہو گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کی ٹکٹ کی جو خبریں آئیں کہ حامی بھر لی، ان کو پتہ نہیں تھا۔ اب یہ ملاقات ہوتی ہے جی رفیق نیازی صاحب کے گھر میں، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں افضل ڈھانڈلہ صاحب، رفیق نیازی صاحب، غضنفر چینا صاحب وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ غضنفر چینا بھی پی ٹی آئی کے جو الیکشن ہے وہاں سے جیت چکے ہیں اور ابھی جیت کر آئی پی پی کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد ظفر اللہ ڈھانڈلہ صاحب ہوتے ہیں جو سینیٹر رہے ہیں نون لیگ کے اور ایم این اے بھی رہے ہیں، یہ کزن ہے جی افضل ڈھانڈلہ صاحب کے، اور رفیق نیازی صاحب کے گھر یہ ملاقات طے ہوتی ہے، وہاں پر یہ جو ٹکٹ ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، اور ایک وائس نوٹ بھی سرکولیٹ ہوتا ہے کہ جی جو افضل ڈھانڈلہ صاحب ہے انہوں نے معذرت بھی کی اور بڑے شرمندہ تھے وہ منحرف ہونے کے اوپر۔ تو اب یہ جو پی پی 93 کی جو ٹکٹ ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے ان کو دی گئی ہے۔ اب متضاد خبریں جو ہیں وہ اس میں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ مبینہ طور پر 5 کروڑ روپیہ لیا گیا ہے
पार्टी फंड के नाम कर इस टिकट के इवज, और वो 5 करोड़, अब अल्लाह जाने जी 5 करोड़ रुपया जो है वो पार्टी फंड में दिया गया है नहीं दिया गया, लेकिन ये खबरें जो हैं ये बखर के अंदर गर्दिश कर रही हैं और बखर में लोग ये बता रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया पार्टी फंड के नाम के ऊपर दिया गया है। ये टिकट जो है वो रफ़ीक न्याजी साहब ने और उमैर न्याजी साहब ने मिलकर इमरान खान से अप्रूव कराई, और उनको ये नहीं बताया गया कि ये वही रुकन असम्बली हैं जो मुनहरिफ हो गए थे। अब इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो रिजर्वेशन आ रही हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग एहतजाज किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी तहरीक इंसाफ की जानिब से। पहले हमाद अजहर साहब के बारे में कहा गया कि ये टिकट उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन हमाद अजहर साहब ने कैटेगोरिकल आकर ये सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट किया उन्होंने कि जी मेरा इस टिकट से और एक कादिर साहब से, मेरा उसकी टिकट से और मेरा इनकी टिकट से कोई जो है वो वास्ता नहीं है। अब जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो ये मुतालबा रख रहे हैं कि PP 93 का जो टिकट अफजल ढांडला साहब है इनसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अगर अफजल ढांडला साहब को मुनहरिफ होने के बाद, बयानबाजी के बाद ये टिकट दे दिया जाता है, तो फिर मेरे जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है वो ये कहते हैं कि फिर राजा रियाज का क्या कसूर है। अगर ढांडला साहब को टिकट दी जाती है तो राजा रियाज को भी टिकट दी जाए, नूर आलम खान को भी टिकट दी जाए, और भी बहुत से लोग जो मुनहरिफ हुए थे उन लोगों को भी फिर टिकट दी जाए। अफजल ढांडला साहब को खुसूसी तौर पर क्यों दी जाए? फिर रास्ते जो है वो सबके लिए खोल देने चाहिए। ये जो कहानी थी, ये एक खबर जो है वो मैंने निकाली है अंदर से। अगर इस खबर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उमैर न्याजी साहब या जो रफ़ीक न्याजी साहब हैं वो ये समझते हैं कि ये इसकी कोई तरदीद करनी है तो वो इसकी तरदीद कर सकते हैं। मैं ये खबर दे रहा हूँ और इसके अंदर 5 करोड़ वाली बातें भी चल रही हैं, और इसके अंदर जो है वो ये भी बात है कि इमरान खान साहब को नहीं बताया गया कि जो मुनहरिफ का जो अफजल ढांडला साहब है ये मुनहरिफ अरकान में से है और इनकी टिकट जो है वो अप्रूव करा ली गई है। ये अब तक की जो है वो बड़ी खबर थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।